ذہن کا ایک ایسا کھیل جس میں ہم اکثر انجانے میں ہار جاتے ہیں، یہ پیسہ کھونے کی کہانی ہے، لیکن اصل میں یہ انسانی ذہن کی الجھی ہوئی داستان ہے، ایک ایسی حقیقت جو آپ کے پیسوں سے جڑے ہر فیصلے کو دیکھنے کا انداز ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔ کبھی کیا آپ نے کوئی ایسا مالی فیصلہ کیا ہے جس پر کچھ عرصے بعد نظر ڈالی تو سوچا ہو یہ میں نے کیا کر دیا؟ ایک ایسا فیصلہ جس نے آپ کو حیران کر دیا ہو کہ میں اس وقت آخر سوچ کیا رہا تھا؟ اگر ایسا ہوا ہے تو آپ اکیلے نہیں ہیں، یہ ہم سب کی کہانی ہے۔ اس الجھن کے پیچھے ایک گہری اور تلخ حقیقت چھپی ہے۔ جیسا کہ کوگن اسٹریٹجک ویلتھ کے ماہرین کہتے ہیں، آپ کی مالی بہتری کے لیے سب سے بڑا خطرہ اکثر آپ کے اپنے اندر کی کمزوریاں ہوتی ہیں۔ اصل دشمن باہر مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ میں نہیں، بلکہ ہمارے اپنے ذہن کے اندھیروں میں چھپا بیٹھا ہے۔ چلیے اس دشمن کو سمجھنے کے لیے وقت میں پیچھے چلتے ہیں۔ ہمارا دماغ ہزاروں سال کے ایوولوشنری سفر کا نتیجہ ہے۔ یہ پتھر کے دور میں شکار اور خطروں سے بچنے کے لیے بنا تھا، آج کی تیزی سے بدلتی فائنینشل مارکیٹس کے لیے نہیں۔ یہ ہماری حفاظت کے لیے ڈیزائن ہوا تھا، سٹاک ٹریڈنگ کے لیے نہیں۔ نوبل پرائز جیتنے والے ماہر ڈینیل کینمن اسے دو کرداروں کی کہانی کہتے ہیں جو ہمارے اندر بستے ہیں۔ ایک ہے سسٹم 1، تیز، جذباتی اور فوراً فیصلہ کرنے والا۔ یہ ہمارے زیادہ تر فیصلوں کے پیچھے چھپا ہوا آٹو پائلٹ ہے۔ اور دوسرا ہے سسٹم 2، سست، سوچ بچار کرنے والا اور عقل مند۔ لیکن جب پیسوں کا معاملہ آتا ہے تو اکثر ہمارا جذباتی سسٹم 1 ہمارے عقل مند سسٹم 2 پر حاوی ہو جاتا ہے، اور ہم جذبات کی لہر میں بہہ کر وہ کر گزرتے ہیں جو عقل کے بالکل خلاف ہوتا ہے۔ اسی ذہنی کشمکش کو سمجھنے کے لیے سائنس کی ایک نئی شاخ ابھری ہے، نیورو اکنامکس۔ یہ علم ہمارے دماغ کے اندر جھانک کر دیکھتا ہے کہ جب ہم پیسوں سے متعلق فیصلے لیتے ہیں تو دراصل اندر چل کیا رہا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے جذباتوں کی سائنس ہے۔ اور اس سائنس نے دو ایسی بنیادی طاقتوں کو بے نقاب کیا ہے، دو ایسے خوف جو ہمارے بڑے سے بڑے مالی منصوبوں کو مٹی میں ملا دیتے ہیں۔ یہ دو قوتیں ہیں جو ہمیں ہمیشہ دو مخالف سمتوں میں کھینچتی رہتی ہیں۔ پہلا ہے نقصان کا خوف۔ یہ وہ اندر کی آواز ہے جو کہتی ہے کہیں سب کچھ ڈوب نہ جائے۔ یہ غیر یقینی صورتحال کا درد ہے۔ اس کی وجہ سے ہم قدم اٹھانے سے ڈرتے ہیں یا گھبرا کر جلدی میں اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ دوسرا ہے موقع کھو دینے کا خوف، یعنی فومو۔ یہ وہ بے چینی ہے جو کہتی ہے جلدی کرو ورنہ ٹرین چھوٹ جائے گی۔ یہ ہم سے جلد بازی میں ایسے فیصلے کرواتا ہے جن پر بعد میں صرف پچھتاوا ہوتا ہے۔ تصور کریں، ایک ٹریڈر ایک پتلی سی رسی پر چل رہا ہے۔ ایک طرف نقصان کے خوف کی گہری کھائی ہے جو اسے قدم اٹھانے سے روک رہی ہے، اور دوسری طرف فومو کا طوفان ہے جو اسے لاپرواہی کی طرف دھکیل رہا ہے۔ کامیابی ان دونوں کے درمیان اس نازک توازن کو قائم رکھنے کا نام ہے۔ تو اس ذہنی میدان جنگ میں جیتنے کا راستہ کیا ہے؟ جواب ہے اصولوں کا ایک مضبوط زرہ بختر، ایک ایسی ڈھال جو جذبات کے حملوں سے ہماری حفاظت کرتی ہے۔ اور اس زرہ بختر کا سب سے اہم حصہ صرف ایک عدد میں پوشیدہ ہے، 1%۔ یہ معمولی سا عدد آپ کی ٹریڈنگ کی زندگی بچا سکتا ہے۔ 1% کا اصول بہت سادہ لیکن انتہائی طاقتور ہے۔ پہلا قدم، اپنا رسک طے کریں۔ یہ اصول کہتا ہے کہ آپ کبھی بھی اپنی ایک ٹریڈ پر اپنے کل سرمایہ کا 1% سے زیادہ داؤ پر نہیں لگائیں گے۔ دوسرا قدم، اس اصول کی بنیاد پر آپ آرام سے حساب لگا سکتے ہیں کہ کتنا خریدنا یا بیچنا ہے۔ تیسرا قدم، مارکیٹ میں زندہ رہنا۔ اس کا فائدہ، اگر آپ لگاتار 10 ٹریڈز میں ہارتے بھی ہیں تو آپ کا کل نقصان صرف 10% کے قریب ہوگا۔ لیکن اگر آپ ہر ٹریڈ پر 10% رسک کرتے ہیں تو 10 ہار کے بعد آپ کا 65% سرمایہ صاف ہو چکا ہوگا۔ اور سب سے اہم چوتھا قدم، یہ اصول آپ کے ذہن سے خوف کا بوجھ اتار دیتا ہے۔ جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کا زیادہ سے زیادہ نقصان محدود اور چھوٹا ہے تو آپ خوف سے نہیں، عقل سے فیصلے کرتے ہیں۔ لیکن صرف اصول کافی نہیں، اصل تبدیلی اصولوں سے بھی گہری ہے۔ یہ ذہنیت کی تبدیلی ہے، وہ فرق جو ایک عام سرمایہ کار کو ایک پروفیشنل سے الگ کرتا ہے۔ جیسا کہ سرمایہ کاری کی دنیا کے سب سے بڑے استاد وارن بفیٹ نے فرمایا تھا، سرمایہ کاری میں کامیابی کا تعلق آئی کیو سے نہیں۔ آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے ایک ایسا مزاج جو آپ کو ان خواہشات پر قابو پانا سکھائے جو دوسرے لوگوں کو مشکل میں ڈال دیتی ہیں۔ عام ذہنیت ہر بازی جیتنا چاہتی ہے، اس کے لیے ہر ٹریڈ صحیح ہونا ضروری ہے۔ وہ جیت کی خوشی اور ہار کے غم سے بری طرح جڑی ہوتی ہے،
इसके बरक्स प्रोफेशनल जहनियत नतीजे पर नहीं, अमल पर तवज्जो देती है। वो एक ऐसे निज़ाम की पैरवी करती है जिस पर उसे भरोसा है। वो किसी एक नतीजे से जज्बाती नहीं होती। वो मार्केट को दुश्मन नहीं, इम्कानात का बहता हुआ दरिया समझती है। मशहूर ट्रेडिंग कोच मार्क डगलस इस जहनियत को इम्कानात में सोचना कहते हैं। इसके 5 बुनियादी सच हैं जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। पहला, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। दूसरा, पैसा कमाने के लिए ये जानना ज़रूरी नहीं कि आगे क्या होगा। तीसरा, जीत और हार की तरतीब हमेशा बेरब्त होती है। चौथा, एक एज सिर्फ इस बात का इशारा है कि एक चीज़ के होने का इम्कान दूसरी से थोड़ा सा ज़्यादा है। और पांचवा, मार्केट में हर लम्हा पिछले लम्हे से मुख्तलिफ और मुनफरिद है। जब आप इन सच्चाइयों को दिल से कबूल कर लेते हैं तो आप हर ट्रेड के नतीजे के बोझ से आज़ाद हो जाते हैं। तो आखिर में ये सवाल अपने आप से ज़रूर पूछें, क्या आप मार्केट से खेल रहे हैं या आपका अपना जहन आपसे खेल रहा है? क्योंकि असल मैदान जंग बाहर चार्ट्स और नंबर्स में